ایرانی سپریم لیڈر ماسکو بھاگنے لگے ہیں سید علی خامنائی صاحب جو ہیں، اور سارا تیاری ہو چکی ہے. یہ پاکستانی میڈیا صبح سے بریکنگ نیوز دے رہا ہے. جس طرح وہ خامنائی صاحب نہ ہو، وہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب ہونا. آپ کو اگر یہ ٹکے ڈالتے ہیں یا آپ کو یہ ہڈیاں پھینکتے ہیں اور آپ دم ہلاتے ہلاتے وہی خبریں سناتے ہیں جو آپ کو کہا جاتا ہے کہ سنائیں، آپ سنائیں. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ اس درویش آدمی نے، اس بزرگ آدمی نے، گو کہ میرا وہ مسلک بھی نہیں ہے جو اس کا مسلک ہے، لیکن اس درویش آدمی نے امریکہ کا مقابلہ کیا ہے. اس درویش آدمی نے تنہا اسرائیل کا مقابلہ کیا ہے، اور پرو پیلسٹائن جتنی بھی موومنٹس ہیں ان سب کے پیچھے یہ بندہ کھڑا ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2000 بندوں کے مظاہرے سے ڈر کے یہ ماسکو بھاگ جائے گا. کوئی تھوڑی سی شرم حیا کرو. اور جتنے لوگ اس چیز پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ ایران میں تو چلو یار یہ سارا مہنگائی کے خلاف مظاہرے، یہ ہو کیوں رہے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے؟ کیونکہ امریکہ ہر اس ملک پہ سینکشن لگاتے جو اس کی بات نہیں مانتا. جس طرح وینزویلا پہ ظلم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس کے صدر کو اٹھا کے لوگ لے گئے تھے. اب امریکہ نے یہ سارا فساد وہاں کریٹ کروایا تاکہ عوام اس کے اگینسٹ کھڑی ہو جائے. مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، سارا کچھ ہے. جو ملک اتنا زیادہ تیل پروڈیوس کرتا ہے اس میں مظاہروں کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے. اس کا تو حالات وہی ہونے چاہیے جو سعودی عرب کے ہیں، متحدہ عرب امارات کے. لیکن کیوں ایران کے حالات ویسے نہیں ہیں؟ کیونکہ امریکہ ایک بہت بڑا دہشت گرد ہے، خطے کا ناجائز چودھری ہے جو یہ کام کرواتا ہے. سینکشنز لگا دے گا اور ہر بندہ جو چپ کر کے بیٹھ جائے گا اور عوام بھوک مری سے مرے گی. تو اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یار اچھا وہ چلا جائے گا تو یہ تو بڑا اچھا بینیفٹ ہو جائے گا، میں آپ کو ایک بات بتا دوں. اگر ایران سے خمینی کی گورنمنٹ گر جاتی ہے تو پھر آپ کے پڑوس میں کوئٹہ بلوچستان والی سائڈ پہ جتنا پڑوس ہے نا میرے بھائی، وہاں اسرائیل آ کے بیٹھا ہوا ہوگا. یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے. کیونکہ دوسری طرف جو شاہ ایران تیار ہو کے بیٹھا ہوا ہے نا، اس نے اسرائیل ایران جنگ میں اسرائیل کی حمایت کی تھی. پھر اس طرف سے انڈیا آپ کو مار رہا ہوگا، اس طرف سے اسرائیل مار رہا ہوگا. ہم پھر بھی بڑے تگڑے الحمدللہ مقابلہ کر لیں گے. لیکن یہ بات یاد رکھنا، اگر ادھر ڈائریکٹ آ کے اسرائیل بیٹھ گیا ایران میں تو پھر بات فلسطینیوں تک نہیں رہنی ہے، لبنانیوں تک نہیں رہنی، پھر پورا مڈل ایسٹ تباہ ہونا ہے. اور اسرائیل اس میں کوئی بھی تاخیر نہیں کرتا ہے اس کاموں میں. لہٰذا ہمارے پاکستان کے بعد اگر واحد کوئی لکیر اور واحد کوئی دیوار ہے نا جو اسرائیل کا مقابلہ کر رہا ہے کسی نہ کسی اینڈ پہ، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، وہ ایران ہے اور ان کی کرنٹ رجیم ہے. اور آپ ماضی میں اندازہ لگا لیں جن لوگوں نے، حالانکہ اب خمینی اور صدام حسین دونوں کا اپوزٹ سیکٹ تھا، جنہوں نے صدام حسین کے خلاف بھی سازشیں کی تھی، وہ آج عراق کا حال دیکھ لے کیا ہوا ہے. میں تو دیکھ کے آیا ہوں. جنہوں نے معمر قذافی کے خلاف سازشیں کی تھی، وہ آج جا کے لیبیا کا حال دیکھا ہے وہاں پر کیا ہوا ہے. آپ لوگوں کے نزدیک تو صدام بھی ڈکٹیٹر ہے، قذافی بھی ڈکٹیٹر ہے، خمینی بھی ڈکٹیٹر ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ جب آپ اپنے گھر کے شیر کو وٹا ماریں گے نا تو محلے کے کتے آ کے آپ کے گھر پہ راج کریں گے. اور فوج بھی آپ کے ملک میں رہنی ہے، یا آپ کی ہوگی یا کسی اور ملک کی ہوگی. وینزویلا میں دیکھ لیں، جب ان کی فوج نہیں رہی تو پھر کسی اور ملک کی فوج آ کے اپنی کارروائی ڈال گی. تو ہمارے انٹرسٹ انٹر لنکڈ ہیں، امت کے انٹرسٹ انٹر لنکڈ ہیں. تو یہاں پر یہ چھوٹے موٹے یہ نہیں اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے. ہم مسلمان ہیں بھائی، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا تم ہاتھ باندھتے ہو، رفع دین کرتے ہو، نہیں باندھتے. وہ مارتے ہیں آپ کو کلمے کی بنیاد پہ. اس کلمے کی بنیاد پہ ایک ہو جاؤ. یہ یاد رکھیں، ان کے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں ہے تم سے تمہارا مسلک پوچھیں گے تمہیں مارنے سے پہلے. یہ ہم گھگو بنے ہوئے ہیں خامہ خامہ. اور جو ہمارا میڈیا رول پلے کر رہا ہے، آج مجھے اندازہ ہوا ہے ہمارا میڈیا پاکستان نظریاتی پارٹی کو لائیو کوریج کیوں نہیں دیتا. کیونکہ پیچھے جو ہینڈلر بیٹھے ہوئے، بڑے بغیرت قسم کے ہینڈلر بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو ہڈیاں ڈال رہے ہیں، جو پیسہ دے رہے ہیں. وہ اس آئیڈیالوجی کو آگے آنے نہیں دیں گے. لیکن ہم آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پاکستان کا پرچم دنیا کے پرچموں میں سربلند ہوگا ایک دن انشاءاللہ. پاکستان پائندہ باد.